الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے جو ہمارے لیکچر ہوئے ہیں اس میں ہم نے نماز با جماعت کے احکام اور مسائل پڑھے تھے، فقہی مسائل، اور آج انشاءاللہ ہم اس باب کی جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پہلی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ جی میں پڑھ لوں۔ پڑھیں جلدی، باقی لوگ بسم اگلی حدیث تیار رکھیں، باقی لوگ بھی ساتھ ساتھ۔ ہاں، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة فذی الفز ب27 درجة، ولهما عن أبي هريرة ب25 جزاء، وكذا للبخاري عن أبي سعيد ب25 جزءا ب25 جزءا، وکذا للبخاری، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة۔ ہاں اس میں درجہ کے الفاظ ہیں۔ تو یہ حدیث ہے نماز با جماعت کی فضیلت کے بارے میں، نماز با جماعت کی فضیلت کے بارے میں کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جب صحابی کے ساتھ ان کے والد کا ذکر ہو یا ابن فلان اور دونوں باپ بیٹا صحابی ہوں تو ان کے ساتھ ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہما، اور جب اکیلے صحابی کا ذکر آئے مثلا خالی ان عبداللہ تو پھر ہم کہیں گے ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن آئے ابن عمر تو پھر ہم کہیں گے رضی اللہ عنہما، کیونکہ ابن سے مراد عبداللہ ہے اور عمر سے مراد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جیسے یہاں موجود ہے۔ تو عبادلہ جو صحابہ کرام ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ 4 ہیں جو ہم عمر تھے، یعنی عبادلہ ایک اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح میں وہ 4 صحابہ کرام آتے ہیں جن کے نام عبداللہ ہیں اور چاروں ہم عمر ہیں۔ کون کون سے ہیں جی؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود اور نہیں، عبداللہ بن مسعود ان سے بڑے ہیں سب سے، عبداللہ بن مسعود اس میں نہیں آئیں گے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم جمیعا، یہ ہیں عبادلہ اربع، یعنی 4 عبادلہ جن کے نام عبداللہ ہیں۔ باقی ویسے تو عبادلہ صحابہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کو اس وجہ سے اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے عبادلہ کہہ کر چونکہ یہ ہم عمر تھے، ان کی عمریں قریب قریب کی چاروں کی، اور یہ صغار صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، اس وجہ سے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان میں سے ایک ہے۔ تو بیان کرتے ہیں بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ الجماعتی، جماعت کی نماز، یعنی مراد جماعت کے ساتھ نماز یا باجماعت نماز، افضل وہ فضیلت رکھتی ہے یا زیادہ افضل ہے، من صلاۃ الفذ اکیلے نماز پڑھنے سے۔ فذ یہ فضو کا معنی ہوتا ہے علیحدہ، تنہا، تو جو شخص جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے، تنہا ہو جائے، اسے کہتے ہیں فذ فلان علیحدہ ہو گیا، تنہا ہو گیا۔ تو اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، ب27 درجہ، 27 گنا۔ یہ حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دونوں میں، بخاری مسلم میں، اس میں ہے ب25 جزءا، 25 جز، یعنی 25 جز کا مطلب یہ ہے کہ 25 اجزاء وہ اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے۔ یہاں 25 کا ذکر ہے، پچھلی حدیث میں 27 کا ہے۔ وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سعید، اور اسی طرح امام بخاری کے ہاں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حدیث مروی ہے، اور اس میں ہے درجہ، یعنی ب25 درجہ۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ بظاہر دونوں احادیث میں تعارض ہے۔ کیسے تعارض ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ایک میں 27 ہے، ایک میں 25 ہے۔ ہاں جی، تو جمع کیا ہے؟ جمع کیسے کریں گے ہم؟ ہاں جی فقہائے کرام، اخلاص کسی کا، کوئی جتنی یہ ایک توجیہ ہے کہ جی نماز کے اندر ارکان، شروط، واجبات کو جس قدر مکمل ادا کیا جائے گا
جو مکمل ارکان شروط واجبات کے ساتھ اخلاص پر مبنی نماز پڑھے گا اس کو 27 گنا اجر ملے گا، اور جس کی نماز میں کوئی چیز جو ہے وہ کمی بیشی ہو جائے گی اس کو 25 گنا ملے گا۔ یہ ایک جواب ہے۔ اور کوئی؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو میں فوائد ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہوں کلاس میں احادیث پڑھنے کے دوران، وہ سارے مطلوب ہیں، امتحان میں سب مطلوب ہیں۔ اس وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید مترجم کتاب اور نوٹس کافی ہو جائیں گے۔ ریکارڈنگ کرنے کا اور کلاس پڑھانے کا اگر مقصد صرف نوٹس وغیرہ تک محدود ہو یا کتاب تک محدود ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے کلاس کا، وہ تو آپ پھر پڑھ سکتے ہیں خود بھی۔ تو جو میں ساتھ ساتھ یہ فوائد اور یہ چیزیں ذکر کرتا ہوں اضافی، یہ مطلوب ہے، اور جو لوگ نہیں کلاس لے سکتے وہ ریکارڈنگ سن کر اس کو کمپلیٹ کریں، ساتھ ساتھ ان کو لکھتے جائیں یا جیسے بھی ہے۔ تو دیکھیے ان دونوں احادیث کو جمع کرنے کے بارے میں 4 قسم کے علماء کے موقف ہیں، 4 اس کے جوابات۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹا عدد بڑے کے ساتھ متعارض نہیں ہے، چھوٹا عدد بڑے کے ساتھ متعارض نہیں ہے، کیونکہ جب ایک صحابی زیادہ عدد کو بیان کر رہا ہے تو اس کو بھی شمار کریں گے اور چھوٹے عدد کو بھی شمار کریں گے، چونکہ چھوٹا عدد بڑے میں داخل ہے، چھوٹا عدد بڑے میں داخل ہے۔ ایک تو یہ جواب دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ 25 گنا افضل ہے، پھر 27 گنا بتا دیا گیا۔ پہلے 25 گنا کا بتایا گیا کہ 25 گنا یا 25 درجے زیادہ افضل ہے اکیلے نماز پڑھنے سے، پھر 27 گنا آپ کو بتا دیا گیا، یعنی وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے 25 گنا ثواب بتایا، پھر جو ہے وہ لوگوں کو مزید ترغیب دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب بڑھا دیا، 27 گنا کر دیا۔ تو ایک یہ جواب۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ نمازیوں کے اور نمازوں کے اعتبار سے یہ درجات ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے کے اندر جس قدر اخلاص ہوگا اور وہ جس قدر نماز کو اس کے ارکان شروط اور جو آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ادا کرے گا، اس قدر اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ جو مکمل صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا اس کو 27 گنا جماعت کے ساتھ اجر و ثواب ملے گا، اور جو نماز میں کچھ کمی کوتاہی کرے گا اس کو 25 گنا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ یہ تو ہو گیا نا 3 قول۔ ایک چوتھا قول ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور یہ شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ وہ قول یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ پہلے جو جوابات ہیں امام نووی نے ذکر کیے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں، امام نووی کے ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر نے ساتھ ایکسٹرا ایک اور موقع بھی ذکر کیا ہے ان 2 حدیث کو جمع کرنے کا۔ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 27 گنا جہری نمازوں کا اجر ہے اور 25 گنا سری نمازوں کا، یعنی اگر کوئی جہری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو 27 گنا اجر ملے گا، اگر کوئی سری نمازیں پڑھتا ہے امام کے ساتھ تو اس کو 25 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو میرے خیال میں واللہ عالم کوئی بھی ان میں سے ہو سکتا ہے، کوئی موقع بھی صحیح، سارے بھی صحیح ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپس میں ان کا ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم یہ بات کریں کہ جہری نمازوں میں 27 گنا ہے، چونکہ اس میں زیادہ قرات ہوتی ہے اور زیادہ دیر کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور مطلب کہ توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ سننا پڑتا ہے قرآن کریم کو، تو اس وجہ سے اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ اور سری کے اندر چونکہ عموماً نمازیں مختصر ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ قرآن کی قرات نہیں ہو رہی ہوتی کہ توجہ کے ساتھ انسان سنے، بلکہ اس کے اندر خود انسان نے پڑھنا ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے اس کا اجر جو ہے وہ 25 گنا ہے۔ اور دوسرا، اور یہ بھی اگر کہا جائے کہ اخلاص کی وجہ سے اگر نماز اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے اور ارکان شروط واجبات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تو 27 گنا ہے، اور اگر جماعت کے اندر کچھ انسان کے کچھ چیزوں کے اندر کمی بیشی ہو جائے تو اس کے اندر پھر اتنا اجر جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو بہرحال ان میں جتنے بھی جوابات دیے گئے ہیں ان میں کوئی بظاہر جو ہے وہ تعارض نہیں ہے۔ لیکن کیا اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکیلے نماز جو ہے وہ بلا وجہ انسان پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اصل یہ کہ نماز باجماعت ہی پڑھنی چاہیے جیسے آگے حدیث آ رہی ہے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ اس اجر سے محروم ہو جائے گا، البتہ اس کی نماز ہو جائے گی، البتہ اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ چلیے جی، اس کے بعد ہمارے پاس اگلی حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث ہم فقہی مسائل میں پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ میں اس کے فوائد ذکر کر دیتا ہوں، باقی حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی تفصیل اور میں نے ساتھ ساتھ اس کے احکام بھی ذکر کیے تھے۔ دیکھیے اس حدیث کے اندر ہم نے اس سے فائدہ یہ اخذ کیا تھا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے،
نماز باجماعت پڑھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت وعید سنائی ہے کہ میرا یہ دل کرتا ہے یا میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی جگہ پر کسی کو اقامت کہی جائے اور میں اپنی جگہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے جو ہے وہ کھڑا کر دوں، اور پھر میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو لکڑیاں جمع کرنے کے بعد یعنی لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ ہم نے کہا کہ اتنی سخت وعید جو ہے کسی واجب کے ترک کرنے پر ہو سکتی ہے، کسی سنت کے ترک کرنے پر نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کے اندر علماء نے کئی ایک فوائد جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم اٹھانے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی قسم اٹھانے کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی قسم اٹھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہاں صفت ید کی قسم اٹھائی گئی کہ اس ذات کی قسم، والذی اللہ کی ذات کی قسم ہے، نفسی بیدی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ حقیقی ہے، اس میں تعویل نہیں کی جائے گی۔ والذی اللہ کی ذات کی قسم اٹھائی جا رہی، اللہ کے ناموں کی قسم بھی اٹھائی جا سکتی ہے، تو یہاں ذات کی قسم ہے، والذی اس ذات کی قسم، واو قسمیہ ہے۔ اور بیدی ہی سے ہم ہاتھ ہی معنی کریں گے، قبضہ قدرت کرنا یا طاقت کرنا یا فلاں فلاں، یہ تعویل باطل ہے، یہ تعویل باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ حقیقی ہے، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، ہماری طرح نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سمیع بصیر ہونا بھی اپنا ثابت کیا ہے، لیکن ساتھ اللہ نے مثلیت کی نفی بھی کی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب انسان بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ نے پہلے نفی کر دی ہے کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں، اللہ کا سننا دیکھنا کامل ہے، اس میں کسی طرح کا کسی اعتبار سے بھی نقص نہیں، جبکہ بندہ جو ہے اس کا سننا اور دیکھنا ناقص ہے، وہ ایک لمٹ تک سنتا ہے، ایک حد تک سنتا ہے، اور پھر جو ہے کہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھتا، دیکھتا بھی ہے تو ایک لمٹ تک سنتا ہے، تو ایک لمٹ تک اس کی حد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کی حد نہیں ہے۔ یہ اس حدیث سے ہم نے فائدہ اخذ کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ تو صادق و مصدوق ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صادق و مصدوق ہیں، تو آپ کو قسم اٹھانے کی تو ضرورت ہی نہیں، صحابہ کرام تو آپ کی ہر بات کو تسلیم کرتے تھے، پھر آپ نے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ کون آپ میں سے جواب دے گا؟ سر بات میں زور اور تکلیف پیدا کرنے کے لیے۔ جی احسنتی۔ سر اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اس بات کی اہمیت پہ زور دینے کے لیے قسم جی، کھائی۔ تو بسا اوقات اگر مخاطب یا متکلم جو سامعین ہیں یا مخاطب ہیں، اگر وہ قسم کا مطالبہ نہ بھی کریں تو کسی بات پر زور دینے کے لیے یا اس کو اہمیت دینے کے لیے، اس میں اہمیت پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھانا جائز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی مقامات پہ اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی، جب کوئی اہم بات کا ذکر ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والذی نفس محمد بیدی، کبھی کہتے والذی نفسی بیدی، تاکہ اس چیز کو اہمیت دی جائے، یہ اصل میں مقصد ہوتا تھا۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کی بات میں کچھ صحابہ کرام کو شک تھا یا آپ کو اس کی کوئی ضرورت اور حاجت تھی، لیکن آپ صرف جو ہے وہ اس مسئلے میں یا اس موضوع میں زور پیدا کرنے کے لیے بات میں یا اس کو اہمیت دینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قسم اٹھاتے تھے۔ اس حدیث کے اندر ہم نے کہا کہ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا اس کی ذات کی قسم اٹھانا جائز ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ید کا اس بات ہے، اور اسی طرح اس حدیث کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ بغیر کسی کے قسم اٹھوانے کے بھی ہم قسم اٹھا سکتے ہیں، جب مقصد کسی کو یقین دلانا ہو یا پھر یہ ہے کہ بات میں زور یا تاکید پیدا کرنا مقصود ہو۔ اسی طرح اس حدیث میں دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں نماز باجماعت واجب ہے، اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر بڑا اہم فائدہ ہمیں اخذ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اہل معاصی ہیں، جو گناہ گار اور فاسق ہیں، ان پر حاکم یا امیر حملہ کر سکتا ہے۔ حاکم یا امیر جہاں اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہو، گناہوں کے کام ہوتے ہوں، گناہوں کے اڈے ہوں، وہاں وہ حملہ کروا سکتا ہے تاکہ ان کو گناہ میں رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، تاکہ ان کو اس فسق و فجور کے کاموں میں، معصیت کے کاموں میں رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور ان کو ان کی سزا دی جائے۔ دیکھیں، نماز سے پیچھے رہنا بلا وجہ بلا عذر یہ گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر چلانے کا ارادہ کیا اور قصد کیا۔ اسی طرح اگر کوئی مل کر کہیں شراب پی رہے ہیں اور کہیں جو ہے کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو حاکم اور قاضی یا جو امیر ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ان پر جا کے حملہ کرے اور ان کو پکڑ لے اور ان کو ان کے جرم کی سزا دے، یہ جائز ہے، جو بھی متعلقہ لوگ ہیں۔ اسی طرح اس حدیث سے ہمیں ایک اور بھی فائدہ اخذ ہوتا ہے اور ملتا ہے، وہ یہ ہے
کہ کسی جرم کے بدلے میں مالی سزا بھی دی جا سکتی، یعنی بدنی سزا بھی ہو سکتی ہے اور مالی سزا جرمانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کہاں سے ہم نے اخذ کیا ہے؟ کون آپ میں سے بتائے گا؟ یہ ہم نے اس حدیث سے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ جی کہ ان کو جلانے کی وجہ سے کہ ان کے جی مال بالکل، احسنتی یا نجیب، احسنتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جلانا، اور گھر مال ہے اور مال ساوزنے کا نقصان ہے ان کا، تو کسی کے مال طلب بھی کیا جا سکتا ہے بطور سزا کے، کسی کا مال طلب بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی شراب بیچنے والا ہے تو اس کی شراب کو انڈیل دیا جائے، بہا دیا جائے۔ اگر کوئی حرام چیزیں بیچتا ہے، موسیقی کے آلات بیچتا ہے، اور حاکم وقت یا امیر اگر اس پہ جا کے جو ہے وہ حملہ کرتا ہے یا اس پہ جا کے جو ہے وہ چھاپا مارتا ہے، تو اس کو وہ ضائع کر سکتا ہے، اس کے بعد رائٹ ہے، بشرطے کہ پہلے تنبیہ کی ہو، بشرطے کہ پہلے تنبیہ کی ہو۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ پہلے تنبیہ کر کے پھر جو ہے وہ ان کو سزا دی جائے۔ تو مالی کسی کے مال کا ضائع بھی کرنا جائز ہے، اگر تعزیر مقصود ہو یا اگر تنبیہ یا اسے سزا دینا مقصود ہو تو مالی سزا دی جا سکتی۔ لہٰذا ہمارے ملک کے اندر مختلف ممالک میں یہ جو قوانین رکھے گئے ہیں اشارہ کراس کرنے کی، جو جرمانہ وغیرہ اور یہ روڈ وغیرہ کے جو معاملات ہیں اشاروں کے اور ٹریفک وغیرہ کے، تو اس کا پاس کرنا چاہیے ہمیں، چونکہ یہ امن و امان قائم کرنے کے لیے ہے، اور جب تک اس میں شریعت کے کسی حکم کی مخالفت نہ ہو تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اب اگر مالی جرمانہ رکھا گیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ قانون کو فالو کروانے کے لیے ہے، قانون کا پاس رکھنے کے لیے اور قانون کو اہمیت دینے کے لیے، وگرنہ تو کوئی اہمیت ہی نہ دے اس کو۔ تو اس حدیث سے اور اس طرح کی اور بہت ساری اور بھی حدیث ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، انہوں نے شراب بیچنے والے کے گھر کو انہوں نے جو ہے وہ جلا دیا تھا، شراب بیچنے والے کے گھر کو یا جس گھر میں شراب پی جاتی تھی انہوں نے اس گھر کو جلا دیا تھا، اس کو آگ لگا دی تھی۔ سیدنا عمر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے یہ مروی ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز باجماعت امام وقت کو کروانی چاہیے، جو وقت کا امام اور حاکم ہے، خلیفہ ہے، اسے جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کی کروانی چاہیے، جو مسجد جامع ہو اس دارالخلافہ کے اندر۔ لیکن افسوس ہے کہ اب ہم ایسے حکمرانوں سے ہمارا پالا پڑا ہے کہ جن کو کوئی قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی نہیں آتی، قرآن کی سورہ فاتحہ ہی نہیں آتی، بلکہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا ان کو، تو ایسے لوگ کیا امامت کروائیں گے؟ لیکن قدیم زمانے میں، یعنی آغاز میں جب اسلام کی شان و شوکت تھی، اسلام کا غلبہ تھا، اس وقت جو ہے وہ خلیفہ وقت ہی امامت کرواتا تھا اور خلیفہ وقت ہی خطبہ دیتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے جہالت عام ہوتی گئی، آہستہ آہستہ ناخلف اور جو ہے وہ ایسے جانشین جو ہے وہ پیدا ہوئے کہ جو دین کی تعلیمات سے بالکل عاری اور بالکل جاہل اور نمازوں کو لیٹ کر کے پڑھنے والے یا نمازوں کو چھوڑ دینے والے ایسے ایسے حکمران پھر جو ہے اس کے بعد آئے، اور اب ہم ایسے حکمرانوں سے ہمارا پالا ہے کہ جو سرے سے ان میں سے اللہ ہی حافظ ہے، ماں سوائے چند ایک کے، کچھ ایسے اکثر ایسے جو پڑھتے ہی نہیں، کئی ایسے جو نماز پڑھتے ہی نہیں الا ماشاء اللہ، بعد ایسے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے پڑھنی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر امام کسی مجبوری کی صورت میں وہ مشغول ہو جائے تو اپنا کوئی نائب بنا سکتا ہے، اپنا کوئی نائب بنا سکتا ہے، اور ایمرجنسی میں اگر اس کو کہیں جانا پڑ گیا ہے یا کسی وجہ سے وہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے تو وہ کسی کو اپنا نائب بنا دے، مؤذن کو بنا دے یا کسی اور کو جو اس کی جگہ پر امامت کروا دے۔ یعنی لازم نہیں ہے کہ امام جو وقت کا ہے وہی جماعت کروائے، بلکہ وہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی صورت میں کسی اور کو بھی اپنا نائب بنا سکتا ہے، جانشین بنا سکتا ہے۔ جی اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس ہے جی، وعنہ قال اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر ولو یعلمون ما فیہما لاتوم ولو حبوا۔ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں فقہی مسائل کے اندر، اور اس کا ترجمہ بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر سوال آپ سے یہ ہے کہ منافقین پر اس نماز کو بوجھل اور بھاری کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیا باقی نمازیں ان پر بوجھل اور بھاری نہیں ہیں؟ سر بھاری ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن کے اندر ان دونوں کے اندر جو ہے وہ نیند اکثر غالب آ جاتی ہے، فجر میں بھی نیند ہوتی ہے اور عشاء کے اندر بھی انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور سونے کا دل ہوتا ہے، تو وہ اس وقت میں صرف ایمان ہی ہے جو انسان کو اٹھا سکتا ہے۔ تو عموماً یہ دونوں ایسے اوقات ہیں جو نیند کے، آرام کے اوقات ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم عموماً کیا ہے، اس ٹائم عموماً لوگ دیکھ نہیں رہے ہوتے، اور منافق تو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا؟ یس سر۔ تو اس ٹائم لوگ دیکھتے ہی نہیں، اندھیرا ہوتا ہے، کون دیکھے گا جی فلاں صاحب مسجد میں جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ تو دکانیں بھی اکثر بند ہو جاتی ہیں اس ٹائم،
اور لوگ اندھیرا ہو جاتا ہے، اس دور میں تو بالکل ہی اندھیرا ہوتا، تو منافقین اس وجہ سے ان نمازوں میں نہیں آتے تھے یا پیچھے رہ جاتے تھے کیونکہ ان کو دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا کوئی، اور اندھیرے میں اس دور کے اندر تو مساجد میں بھی اندھیرا ہوتا تھا، صرف ایک آدھا چراغ جل رہا ہوتا تھا اور ایک دوسرے کو بمشکل پہچانتے تھے، اس وجہ سے وہ کہتے چھوڑو یار اب کسی نے دیکھنا تو ہے نہیں، تو کیا فائدہ ہے جا کے نیند بھی برباد کریں اور جا کے نماز پڑھیں، لہذا چپ کر کے سوتے ہیں خراٹے لے کر مزے لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ آرام کا ٹائم، اور اس میں مومن جو ہے جس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی حرارت ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہی اپنے آپ کو نماز پہ آمادہ کرے گا اور بستر چھوڑے گا۔ یہ ہے کہ جو ایمان کی مٹھاس محسوس کر لیتا ہے نا، جس کے اندر ایمان کی حرارت اور حلاوت ہوتی ہے، وہ پھر نیند کو، ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت پر، اور اس کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہوتی ہے، اس کے لیے پھر سردی اور ٹھنڈا گرم بستر اور پانی ٹھنڈا اور یہ ساری چیزیں اس کو نہیں روکتی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ لیکن منافق جو ہے وہ تو پہلے ہی دھکے سٹارٹ ہے، اس کو تو پہلے ہی دھکا لگا کے چلایا جا رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسے اوقات میں تو بالکل جو ہے وہ سوئے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمازوں سے پیچھے رہنا منافقین کی علامت اور نشانی ہے، اہل ایمان کو اس سے بچنا چاہیے، اہل ایمان کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ منافقین کی نشانی اور علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو گے ہمارے حالات کو کہ آپ وما یتخلف عن الصلاۃ الا منافقون، ہم میں سے کبھی کوئی صحابی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافقین کے، ہم اس کو منافق سمجھتے تھے۔ جیسے ایک تابعی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے نماز سے پیچھے رہنے والے کو منافق سمجھتے تھے۔ تو بہرحال یہ عادت پیدا کر لینا اپنے اندر نماز سے پیچھے رہنے کی، یہ منافقین کی صفات میں سے ہے، لہٰذا ہمیں اہل ایمان کے سے بچنا چاہیے۔ آپ سبحان اللہ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، ان کے پاس گھڑیاں نہیں تھی، ان کے پاس الارم نہیں تھے، ان کے پاس لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، لیکن کیسے وہ نماز کے اندر کبھی وہ نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے پاس گھڑیاں بھی ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر بھی ہیں، ہمارے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ صحابہ کرام لاؤڈ سپیکر کے بغیر گھڑی کے، بغیر ٹائم کے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور کبھی نماز سے پیچھے نہیں رہتے، لیکن ہم افسوس ہے کہ ہمارے پاس گھڑیاں اور ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ اکثر نمازوں سے پیچھے رہتے ہیں اور عادت بنا لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ نبینا صحابی کی جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ نبینا صحابی کی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کوئی لانے والا قائد بھی نہیں جو مجھے لے کے آئے، قائد ان کا معنی گائیڈ کرنے والا، پکڑ کر لانے والا، یقودنی الی المسجد جو مجھے مسجد کی طرف لے کر چلے۔ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں فقہی مسائل کے اندر۔ فرق خسلہ تو اللہ کے نبی نے اسے رخصت دے دی، لیکن جب وہ پھرا تو آپ نے فرمایا حل تسمع النداء، کہ آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ صحابی نے کہا نعم، قال تو آپ نے فرمایا فاجب، تو پھر جواب دو۔ اچھا، اس حدیث کے اندر علماء نے کہا ہے کہ اذان کی آواز سننے کا معیار لاؤڈ سپیکر نہیں، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز کے لیے لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ معیار نہیں، یہ جو ہے وہ ہم اس کو یعنی بطور ایک علامت کے نہیں بنا سکتے، کیونکہ لاؤڈ سپیکر تو اس کی آواز بہت دور دور تک جاتی ہے۔ اعتبار اسی دور کی آواز کا ہے کہ اگر ایک آدمی بغیر لاؤڈ سپیکر کے اذان کہے تو جہاں تک اس کی آواز جا سکتی ہے وہاں تک کا اعتبار ہوگا۔ عام نارمل آدمی کی اذان بغیر لاؤڈ سپیکر کے جہاں تک اس کی آواز جا سکتی ہے وہاں کا اعتبار ہوگا، لاؤڈ سپیکر کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عموماً آج کل مساجد قریب قریب ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ بعض علاقوں میں تھوڑی مساجد دور ہوتی ہیں، لیکن کم از کم اس کے لیے نماز کے ٹائم کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، نماز کے ٹائم کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی جہاں تک بھی لاؤڈ سپیکر کی آواز جا رہی ہے تو آواز تو بہت دور دور تک جاتی ہے، حتیٰ کہ مکہ کے اندر جو ہے وہ مکہ میں جب اذان ہوتی بیت اللہ میں تو پورے مکہ کے اندر جو ہے وہ آواز گونجتی ہے۔ تو کیا خیال ہے پھر جو باقی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں لوگ، ان کو بیت اللہ میں ہی آگے پڑھنی چاہیے جو دور دور مکہ میں رہتے ہیں، جبکہ اذان کی آواز تو پورے مکہ میں گونج رہی ہوتی؟ نہیں، ہم کہیں گے جہاں عموماً ایک آواز آدمی کی جا سکتی وہاں تک لوگوں کو اس مسجد میں آنا چاہیے، باقیوں کو دوسری مسجد میں جانا چاہیے جو ان کے قریب قریب مسجد ہے، اس طرح کر کے۔ یعنی لازم نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں جائے جس میں اس کی آواز آ رہی ہے، بلکہ جو اس کے قرب و جوار میں مسجد ہے اس کے حساب سے وہ جائے گا۔ یہ اصل میں علماء نے اس حدیث سے فائدہ اخذ کیا ہے کہ اصل معیار لاؤڈ سپیکر کا نہیں، اصل معیار عام بغیر لاؤڈ سپیکر کے اگر کوئی اذان کہے تو جہاں تک اس کی آواز جا سکتی ہے اس کا اصل معیار اور اس کو اصل یہ بنایا جائے گا۔ اگر لاؤڈ سپیکر کی آواز تو بہت دور دور تک بھی جاتی ہے، اور اگر خراب ہو تو بندہ اندر کھڑا ہوتا ہے، آواز جاتی نہیں باہر،
تو اس دور میں لوگ اونچی جگہ پہ اذان کہتے تھے اور آواز دور دور تک جاتی تھی، تو جہاں جہاں پورے محلے میں آواز جاتی تھی آواز، تو اس کا اعتبار ہوگا۔ اگلی حدیث پڑھیں گی، کون آپ میں سے پڑھے گا؟ وعن ابن عباس، یس سر، میں پڑھتی ہوں۔ پڑھیے۔ بسم اللہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر۔ رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وابن حبان والحاکم واسنادہ علی شرط مسلم لیکن رجح بعضهم وقفہ۔ یہ جو حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ مفسر القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قالا آپ نے فرمایا، من سمع النداء جس نے اذان سنی، فلم یأتی اور نہ وہ آیا یعنی نماز کے لیے، فلا صلاۃ تو نہیں اس کی نماز ہے، الا من عذر مگر کسی عذر سے، یعنی اگر اس کا کوئی عذر یا مانع ہے تو پھر تو اس کی نماز اکیلے پڑھنے سے ہو جائے گی، لیکن اگر اذان سن کے وہ مسجد میں آ کے نماز باجماعت نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی نہیں۔ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے، اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے، اور مرفوع اور موقوف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آیا یہ الفاظ من سمع النداء سے لے کر آخر تک یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہیں یا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، تو اس میں اختلاف ہے، اور راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں، یہ موقوف ہے حضرت عبداللہ ابن عباس پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ اور اگر یہ موقوف صحیح ثابت ہے حدیث، تو پھر اس کی توجیہ کیا کریں گے کہ اگر کوئی بندہ اگر اذان سن کر بھی وہ مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتا، اکیلا پڑھ لیتا ہے، تو کیا اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ نماز باجماعت نماز کی صحت کے لیے شرط ہے۔ ذرا ان الفاظ پہ غور سے آپ نے جو ہے وہ توجہ دینی ہے کہ کیا نماز کی قبولیت کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے یا شرط ہے؟ یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں، واجب ہے یا شرط ہے؟ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب شرط نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہوتا، جب شرط نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہوتا۔ جیسے مثلا وضو ہے، اب وضو نماز کے لیے شرط ہے طہارت، اگر وضو نہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نو سر، نہیں ہوگی نا۔ اب اگر ہم اس حدیث کو صحیح مانیں اور اس کے ظاہری معنی پہ محمول کریں تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ نماز باجماعت نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ نمبر دو، اگر یہ حدیث مرفوع ہو بھی جائے، یعنی اگر مرفوعاً بھی اللہ کے نبی سے بھی ہو، تو پھر بھی یہ حدیث نماز کی صحت کی شرط نہیں بن سکتی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یعنی آپ یہ کہیں گے کہ وہ کیسے پھر شرط کیوں نہیں بن سکتی؟ ہم کہیں گے شرط پچھلی جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلاۃ الرجل مع الجماعت، کہ آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ یہ افضل زیادہ افضل ہے، یعنی 27 گنا یا 25 گنا اکیلے نماز پڑھنے سے۔ اس کے اندر آپ نے اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز کو یہ نہیں کہا کہ اس کی نماز ہے ہی نہیں، اور وہ حدیث زیادہ صحیح ہے، اور وہ احادیث دونوں زیادہ صحیح، کیونکہ بخاری مسلم دونوں کا ان پر اتفاق ہے، جبکہ یہ حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ میں اور اس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ تو کیا خیال ہے، زیادہ صحیح روایات پہ عمل ہوگا یا اس حدیث پر عمل ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو بالکل بے عمل نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے اس پر عمل درست نہیں، ہم کہیں گے حدیث یہ بھی موقوفاً صحیح ہے، صحابی کا قول ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ نماز باجماعت کے نماز کے لیے شرط بننے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز کو یہ کہا کہ ہو جائے گی، لیکن اس کو اتنا درجہ نہیں ملے گا جتنا نماز باجماعت پڑھنے والے کو ملے گا، لہٰذا پھر اس کی توجیہ یہ کریں گے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہے، فلا صلاۃ لہ، نہیں اس کی نماز کامل، الا من عذر، مگر کوئی اگر شرعی عذر ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حدیث سے ایک فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی عذر کی وجہ سے اکیلا نماز پڑھتا ہے گھر میں، تو اس کو اگر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہے تو اسے جماعت کا اجر ملے گا، اس کو جماعت کا اجر ملے گا۔ کیسے جماعت کا اجر ملے گا جی؟
ہاں مثلاً بیمار ہے وہ. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بیماری اور سفر کے دوران ان اعمال کا بدلہ دیتا ہے جو حالت صحت میں اور حالت قیام جو ہے وہ مطلب کہ حضر میں وہ پڑھتا تھا یا قیام کرتا تھا. تو اب اگر اس کی عادت نماز با جماعت پڑھنے کی ہے لیکن وہ کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا تو اس کو انشاءاللہ نماز با جماعت کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن آ کر پڑھنے والے کے برابر نہیں، فرق ہوگا، صاف ظاہر ہے، لیکن اجر ملے گا اس کو نماز با جماعت کا. اور اگر کسی کی پہلے ہی عادت نماز با جماعت پڑھنے کی نہیں تو وہ اگر عذر ہو یا نہ ہو کوئی بھی ہر صورت کے اندر وہ نماز با جماعت کا اجر حاصل نہیں کر سکتا. یہ اس حدیث سے علماء نے جو ہے وہ اخذ کیا. تو لہٰذا ہم پھر اس کو جمع کریں گے دونوں روایات کو، جو پیچھے ہم نے صحیح بخاری مسلم کی روایات پڑھی ہیں 27 گنا اور 25 گنا والی، اور اس میں اکیلے پڑھنے کا بھی ذکر ہے. تو اس کو ہم جمع کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہے، یعنی مکمل اس کو اجر و ثواب نہیں ملتا. البتہ واجب ادا ہو جائے گا، البتہ واجب اس کا، فرض اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن وہ اس اجر سے محروم ہو جائے گا جو اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز با جماعت پڑھنے والے کے لیے رکھا ہے. یہ ہے جمع کی صورت دونوں طرح کی روایات میں. لیکن یہ کہنا کہ اس کی نماز باطل ہے اور ہوگی نہیں، یہ میرے خیال میں کوئی واضح دلیل کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے اور دوسری صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے. تو لہٰذا پھر ہمیں یہ توجیہ کرنی پڑے گی، تاکہ دیکھیں جب دو طرح کی حدیث میں تعارض ہو، جب دو طرح کی حدیث میں تعارض ہو تو اس میں سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کو صحیح کر دیں دوسری کو غلط کر دیں، آپ کوشش کریں دونوں کو جمع کریں، ایسا موقف اختیار کریں کہ جس میں دونوں پہ عمل ہوتا. ہم کہیں گے پھر اس حدیث کا معنی لا صلاۃ، یعنی لا صلاۃ تماماً، کہ اس کی نماز کامل نہیں، کامل اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا لیکن فرض ادا ہو جائے گا، بس یہ ہے. تو یہ ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مسجد کے اندر چلا جائے اور اس نے اذان سن لی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے واجب ہو گئی کہ وہ نماز پڑھ کے جائے، لا یہ کہ اس کے پاس عذر ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کی توجیہ ہو سکتی کہ اگر وہ اذان سن کے نکل جاتا ہے مسجد سے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعویل تھوڑی بعید ہے، یہ تعویل تھوڑی بعید ہے، کیونکہ حدیث میں فلم یاتی، فلم یاتی کا معنی یہ ہے کہ وہ باہر سن رہا ہے، آ نہیں گیا بلکہ باہر سن رہا ہے. لہٰذا یہ جو آپ معنی کر رہے ہیں نا کہ مسجد میں تھا اذان سنی اور چلا گیا، یہ نہیں ہے. فلم یاتی کا معنی وہ باہر سے نہیں آیا، اذان باہر سن رہا ہے لیکن مسجد میں آیا ہی نہیں، اس نے اپنی گھر میں نماز پڑھ لی، یہ مراد ہے. صحیح، جزاک اللہ خیر. جی اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے جی حضرت یزید بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے. کون پڑھے گا جی؟ سر میں پڑھتی ہوں. پڑھیے. سر میں پڑھتی ہوں، اب میری باری ہے. چلیے آپ چلو پڑھیں. وعن يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعت فرائسهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. ابن حبان نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے رواہ احمد، کیونکہ روا جو ہے یہ فعل ہے اور ہو ضمیر یہ مفعول ہے اور احمد فاعل ہے، والثلاثہ تو بھی اس کا فاعل ہے چونکہ یہ معطوف ہے. جتنے بھی آ رہے ہیں سب پہ ضمہ پڑیں گے چونکہ رواہ ہو گئی، یہ سارے فاعل ہیں. تو والثلاثہ والترمذی وابن حبان، تو وابن حبان ہم کہیں گے وابن حبان نہیں، کیونکہ رواہ پر اس کا عطف ہے اور وہ اس کے فاعل بن رہے ہیں سارے. تو چلیے دیکھیے صحابی جو ہیں یزید ابن الاسود، ان کی کنیت ہے ابو جابر، ان کی کنیت ہے ابو جابر یزید ابن الاسود الخزاعی السوائی، الخزاعی خا کے ساتھ، الخزاعی السوائی سین کے ساتھ، اور ان کو عامری بھی کہتے ہیں. یہ اہل طائف میں سے ہیں، یہ اہل طائف میں سے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی صحبت ثابت ہے، جیسا کہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں ان کی صحبت کو ذکر کیا. لیکن
کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کی وفات کا علم نہیں کہ ان کی وفات کب ہوئی، اور اسی طرح ان کے بعض حالات جو ہیں وہ مخفی ہیں چونکہ وہ اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔ جو مشہور معروف صحابہ جنہوں نے زیادہ غزوات میں شرکت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ دیر رہے، ان کے حالات ہمارے پاس تفصیلی ملتے ہیں، لیکن بعض صحابہ کرام کے حالات ہمیں تفصیلی، لیکن ان کی صحبت ثابت ہو جانا ہی کافی ہے۔ دیکھیں صحابی کا تو نام بھی اگر ذکر نہ ہو، اگر صرف اتنا آ جائے کہ ان رجل من اصحاب رسول اللہ، تو اتنا ہی کافی ہے۔ صرف صحبت اگر ثابت ہوگی تو بس پھر صحابہ کرام عادل ہے سارے، ان کی ہمیں عدالت کی ضرورت نہیں کہ ہم کسی امام سے پوچھیں کہ صحابہ عادل ہیں کہ نہیں، نہیں، اللہ نے خود ان کا تزکیہ کیا ہے، اللہ نے خود ان کی تعدیل کی، نبی نے خود ان کا تزکیہ کیا ہے، لہذا کسی دوسرے امام کے تزکیے کی ضرورت نہیں صحابہ کرام کو۔ جس کی صحبت اللہ کے نبی سے اگرچہ چند لمحات کے لیے بھی ثابت ہوگی ہے، بس اس میں ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ سکھا ہے، کہ وہ ضعیف ہے، کہ فلاں ہے، کہ فلاں ہے، نہیں، صحابہ سب عادل ہیں، وہ اس پل کو کراس کر چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ان کا تزکیہ کیا ہے، لہٰذا ہمیں ان کے کسی سے تزکیے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ جب صحابہ کا تزکیہ خود رب کائنات نے اور نبی علیہ السلام نے کر دیا ہے، تو ہمیں من گڑھ تاریخی روایات سن کر صحابہ کے بارے میں دل میں نفرت پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہ ہم حضرت معاویہ کے خلاف من گڑھ حدیثیں سن کے، روایات، قصے، کہانیاں، اور ہم کسی اور صحابی کے بارے میں کوئی حدیث سن کے، کوئی واقعہ سن کے ہم دل میں نفرت بٹھا لیں، ہم اس کے بارے میں اسے نفرت کرنے لگ جائیں، اس کو گالی دیں، سب و شتم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ عموماً صحابہ کرام کے فضائل قرآن میں موجود ہے، قرآن میں تو شک نہیں، صحیح احادیث میں موجود ہے۔ تو جب صحیح فضائل ان کے قرآن و حدیث میں آ چکے ہیں، تو تاریخی قصے کہانیاں لے کے ہم صحابہ کرام پہ سب و شتم کریں اور ہم ان کے بارے میں دل میں حسد اور بغض رکھیں، تو یہ کائنات کا سیاہ دل ہے کہ جس دل کے اندر کسی صحابی کا حسد یا بغض یا اس کا کینہ یا اس کے بارے میں نفرت جو ہے وہ موجود ہو۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جیسے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ طحاویہ میں اہل سنہ کا عقیدہ بیان کیا ہے، وحبہم ایمان، اور ان کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر و نفاق، ان سے بغض رکھنا یہ کفر اور نفاق، جیسا کہ امام صاحب نے اپنے عقیدے کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ چلیے تو بیان کرتے ہیں، انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نماز پڑھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، صلاۃ الصبح، فجر کی نماز، صبح کی نماز۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھا لی، مکمل کر لی، اذا ہوا برجلین لم یصلیا، اذا یہاں فجائیہ ہے، اذا یہاں فجائیہ ہے یعنی اچانک کا معنی دے رہا ہے، تو اچانک آپ نے دیکھا برجلین، دو آدمیوں کو، لم یصلیا، انہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، کیونکہ رجلین جو ہے تثنیہ ہے، اور آپ نے شاید پڑھ لیا ہوگا کہ تثنیہ کا اعراب جری اور نصبی حالت میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے۔ تثنیہ کا اعراب جری اور نصبی حالت میں ایک ہی طرح ہوتا ہے، اور وہ یا ما قبل فتح کے ساتھ، جیسے جاء رجلین، رأیت رجلین ومررت برجلین۔ اور لم یصلیا یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہے، چونکہ رجلین کی طرف جو ہے وہ رجلین اس کا فاعل ہے۔ تو اچانک آپ نے دیکھا کہ دو آدمی، لم یصلیا، ان دونوں نے نماز نہیں پڑھی، فدعا بہما، تو آپ نے ان دونوں کو بلایا، فجیء بہما، ان کو لایا گیا، جاء یجیء سے فجیء، ان کو لایا گیا، بہما، ان دونوں کو، لانے والا غیر معلوم ہے کہ کون ان کو لے کے آیا، یا پھر راوی کو یاد نہیں کہ کون ہے، اس وجہ سے مجہول کے ساتھ ذکر کر دیا۔ جب فاعل کو مخفی رکھنا ہو یا اس کا علم نہ ہو تو پھر اس کو بسا اوقات ادب کی وجہ سے بھی بعض چیزوں کی نسبت فاعل کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ مجہول کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات فاعل کا علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے پھر فعل مجہول لا کر جو ہے وہ نائب فاعل کے طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو فجیء بہما، تو ان دونوں کو لایا گیا، ان دونوں کو جب لایا گیا تو ترعد فرائسہما، ترعد، رعد یرعد کا معنی ہوتا ہے کانپنا، ترعد کانپ رہے تھے، فرائسہما، ان کے شانے، ان کے شانے جو ہے وہ کانپ رہے تھے، اور شانے جو ہے یہ جو انسان کی جو آپ سمجھ لیں کہ یہ حصہ ہوتا ہے نا کندھوں اور انسان کی جو پیٹ کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے، یہ جو خوف کے وقت انسان کے کانپتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرائس، یعنی شانے انسان کے۔ تو ان کے شانے کانپ رہے تھے خوف کی وجہ سے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیوں ہمیں بلایا ہے۔ اللہ کے نبی کی ہیبت تھی، اللہ کے نبی صاحب باوجود اس کے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن صحابہ کرام کی نظروں میں اللہ کے نبی کا بڑا احترام تھا، اور آپ کی ہیبت کائنات میں کسی کی اتنی ہیبت نہیں تھی جتنی نبی علیہ السلام کی ہیبت تھی۔
آپ دیکھیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر بھول گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا کر 4 والی اسلام پھیر دیا، تو ابو بکر و عمر ڈر گئے کہ اللہ کے نبی کو اتنی جرأت نہیں کی کہ اللہ کے نبی کو بتا دیں کہ اللہ کے رسول آپ بھول گئے تھے۔ ایک آدمی ذوالیدین نامی صحابی جن کے ہاتھ لمبے تھے، ان کا لقب ذوالیدین تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول انسیتا ام قصرت الصلاۃ، اللہ کے رسول کہ آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لم انسا ولم تقصر، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو شک پڑ گیا کہ شاید میں نے نماز کم پڑھائی۔ آپ نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا صدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں وفی القوم ابو بکر و عمر فہابا ان یکلما، اور صحابہ میں ابو بکر و عمر بھی تھے لیکن ڈر گئے کہ اللہ کے نبی سے کلام کریں۔ ابو بکر و عمر جو صحابہ کرام میں افضل، وہ بھی اللہ کے نبی سے گفتگو کرنے میں اور آپ کو اتنا بتانے میں ڈر گئے کہ اللہ کے نبی آپ بھول گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، تو جب ان کو پکڑ کے لایا، حالانکہ آپ رحمت اللہ عالمین، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں میں تھا، لیکن کافر 1 مہینے کی مسافت اللہ کے نبی دور ہوتے تو کافر ڈر جاتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کوئی تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلایا، جیسے کہا جاتا ہے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آپ مسلمانوں نے، اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، پھر وہ دروازے اپنے کھول دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کے شانے کانپ رہے تھے یعنی خوف سے۔ فقال لہما، تو آپ نے ان دونوں کو کہا ما منعکم ان تصلیا معنا، کس چیز نے روکا تم دونوں کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو، یعنی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم کھڑے رہو۔ قالا، تم دونوں نے کہا قد صلینا فی رحالنا، ہم نے نماز پڑھ لی ہے اپنے گھروں میں۔ رحال رحل کی جمع، اور رحل جو ہے وہ کچاوے کو کہتے ہیں، یا مطلب اس کو بھی کہتے ہیں، گھر کو بھی کہتے ہیں، یا خیمے کو بھی کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی۔ قال فلا تفعلوا، تو فرمایا ایسا نہ کرو۔ کیسا نہ کرو؟ بعد نے کہا کہ اسے مراد گھروں میں نماز نہ پڑھو، بعد نے کہا کہ نہیں، مراد یہ کہ اگر تم نماز پڑھ کے کہیں آ جاؤ مسجد میں اور نماز ہو رہی ہو تو پھر بیٹھے نہ رہو، بلکہ تم نماز پڑھ لو، کیونکہ سب لوگوں کو تو پتہ نہیں نا کہ تم نماز پڑھ کے آئے۔ ہو سکتا ہے لوگ تمہیں منافق ہونے کا الزام دے دیں، تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی کر لیں کوئی لوگ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اور ویسے بھی عجیب لگتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور آدمی پیچھے بیٹھا ہو، لوگ سمجھیں کہ یار پتہ نہیں نماز ہی نہیں پڑھتا، یعنی لوگوں کے ذہن میں کوئی وہم پیدا ہو سکتا ہے، برے خیالات آ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے، تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اس وجہ سے آپ نماز پڑھ لیں، اگر پڑھ بھی چکے ہیں تو یہ آپ کی نفلی ہو جائے گی، جو آپ نے پہلے پڑھی وہ فرضی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا فلا تفعلا، ایسا نہ کرو، اذا صلیتما فی رحالکما، جب تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، ثم ادرکتم الامام، پھر تم امام کو پالو، ولم یصلی فصلی معہ، اور اس نے ابھی تک نماز نہ پڑھائی ہو تو تم اس کے ساتھ پڑھ لو، فإنہا لکما نافلہ، تو یہ تمہارے دونوں کے لیے نفلی ہو جائے گی۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ بھی امام احمد کے ہیں، والثلاثۃ، اور تینوں نے، یعنی مراد کیا اس کو کہتے ہیں، امام ترمذی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، انہوں نے بھی روایت کیا ہے، اور ساتھ ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے، اور ابن حبان نے بھی اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ تو ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ ابو داؤد کے علاوہ، جب 3 کہا جائے گا تو اس میں ابو داؤد شامل نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں نے مقدمے میں پڑھا ہوگا۔ اچھا جی، اب اس حدیث سے بعد لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز باجماعت پڑھنا فرض نہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز باجماعت پڑھنا جو ہے وہ فرض نہیں، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے گھروں میں کیوں نماز پڑھی، بلکہ آپ نے کہا کہ جب تم گھر میں پڑھ لو اور مسجد میں آؤ، نماز ہو رہی ہو یا ابھی ہونے والی ہو، تو تم نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ وضاحت نہیں کہ کیا یہ نماز باجماعت کی فرضیت کا اعلان کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا ہے، ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر مسجد سے دور ہوں، ان کے گھر مسجد سے دور ہوں اور ان کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہو، لیکن وہ نماز پڑھ کے آگے ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے یا کسی اور کام کے لیے۔ یعنی ایک بندے کا اگر گھر مسجد سے کافی دور ہے، قریب کوئی مسجد ہی نہیں، وہ صاف ظاہر ہے کہ اگر گھر میں نماز پڑھے گا یا جو انہوں نے جگہ مخصوص کی ہے، تو اگر وہ امام سے ملنا چاہتا ہے یا کسی سے، تو وہ صاف ظاہر آئے گا مسجد میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر مسجد سے دور ہو اور انہوں نے نماز پڑھ لی ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے ان کو یہ نہ کہا کہ تم مسجد میں کیوں نہیں آ کے پڑھتے، تو کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی۔ لیکن اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے انہوں نے نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھ لی ہوگی، اس کے بعد پھر جب مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس حدیث میں نماز کے اعادے کے جواز کا بیان ہے کہ نماز کو دہرایا بھی جا سکتا ہے، اور یہ اعادہ جو ہے وہ صرف فجر کی نماز میں نہیں بلکہ کسی اور نماز میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی حتیٰ کہ جو ہے وہ عشاء کی نماز میں بھی ہو سکتا ہے، زور کی نماز میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بندے نے زور کی نماز کہیں پڑھی ہے اور وہ مسجد میں آیا اور نماز ہو رہی ہے تو دوبارہ پڑھ لے، یہ نفل ہو جائے گی، یعنی کوئی بھی نماز آپ دوبارہ دہرا سکتے ہیں نفل سمجھ کر، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور یہی اس حدیث سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ ملتا ہے اور اخذ ہوتا ہے۔ باقی اس حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے، تہمت کی جگہوں سے بچنا چاہیے، جہاں انسان پر کوئی تہمت یا الزام لگنے کا ڈر ہو وہاں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جیسے مثلا آپ نے نماز پڑھ لی ہے لیکن آپ مسجد میں آئے ہیں تو نماز ہو رہی تو آپ پڑھ لیں نماز، بیٹھے نہ رہیں، پیچھے کھڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ لوگ آپ کو الزام دیں گے، لوگ کہیں گے دیکھیں یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اس حدیث کے بارے میں علماء کی کلام ہے، بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ دیگر اس کے مطابقات اور شواہد بھی ہیں، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ حدیث صحیح ہے انشاءاللہ، اور حدیث کا مسئلہ بھی صحیح ثابت ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث پڑھیں جی، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ سر میں پڑھتی ہوں۔ ہاں، جو پہلے پڑھنا چاہ رہی تھی زنیرہ، آپ پڑھیں۔ یس سر، میں ہی پڑھ رہی ہوں۔ پڑھیں۔ بسم اللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به لیؤتم فاذا به لیؤتم به فاذا کبر فکبروا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، اس پہ دیکھ نہیں رہی ہے، ولا تکبروا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين۔ رواه أبو داود وهذا لفظ رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين۔ فی صحیح، اس میں روا کا فائل جو ہے نا وہ ابو پہ پورا ہو چکا ہے، ابو پر پورا ہو چکا ہے، باقی ابو داود یہ اصل میں مضاف الیہ مجرور ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہے وہ چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس وجہ سے اس پر زبر آئی، تو ابو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے نا ابو، اس کا اعراب جو ہے وہ رفعی حالت میں واو کے ساتھ آتا ہے، جیسے جاء ابو کا نصبی حالت میں الف کے ساتھ اور جری حالت میں یا کے ساتھ، جاء ابو کا رأیت ابا کا امررت بابی کا، امررت بابی کا، تو جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں جیسے ابن، اخن، فمن، انن وغیرہ، یہ جو ہے وہ اس کا اعراب رفعی حالت میں واو کے ساتھ آتا ہے، نصبی حالت میں الف کے ساتھ آتا ہے، اور جری حالت میں یا ما قبل مقصور کے ساتھ یا کے ساتھ، جیسے رأیت ابا کا و مررت بابی کا، اس طرح کر کے ہے، تو یہاں ابو یہ فاعل ہے روا کا، اس وجہ سے واو کے ساتھ آیا ہے۔ چلیے، یہ حدیث جو ہے یہ امام کی اقتداء میں اصل ہے، اور امام صاحب نے یعنی حافظ ابن حجر نے حدیث صحیح بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ ابو داؤد کی لی ہے، حالانکہ صحیح اصل بخاری مسلم میں ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث زیادہ واضح اور زیادہ الفاظ کا اضافے کے ساتھ ہے، یعنی اس کے اندر زیادہ صراحت اور زیادہ شامل ہے، موضوع کو زیادہ شامل ہے امام کی اقتداء کو، اس وجہ سے اس کے اندر ساری چیزوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے مصنف نے یہ حدیث لی ہے، وگرنہ اس حدیث کی اصل تو شیخین نے بخاری مسلم نے اپنی صحیحین کے اندر جو ہے وہ درج کر دی ہے، لیکن اس پر امام صاحب نے اس وجہ سے اعتماد کیا ہے کیونکہ یہ حدیث زیادہ شامل اور زیادہ تمام اور کامل ہے، اس وجہ سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صاحب نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، سوائے اس کے نہیں بنایا گیا ہے امام کو، جعیلہ کا معنی یہ جعل سے جعیلہ فعل مجہول ہے، بے شک بنایا گیا ہے امام کو، امام نائب فاعل ہے، لیؤتم بہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، یہ لام تعلیل کا ہے جس میں وجہ بتائی جا رہی کہ کیوں امام کو بنایا جاتا ہے، تاکہ اس کی اقتداء ہو، اور اگر اقتداء ہی نہیں تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اقتداء ہی نہیں تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہونے کا فائدہ نہیں، لہذا اقتداء کرو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، پھر آگے تفصیلات بتائیں گے کن چیزوں میں اقتداء کرنی۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہہ لے تو تم تکبیر کہو، اس میں جو فا ہے نا فا، فَكَبِّرُوا، یہ فا جو ہے یہ شرط ہے، جواب شرط ہے، اذا
یہ شرطیہ ہے. کبرا فکبرو تم تکبیر کو، یعنی تو جواب شرط جو ہوتا ہے یہ تاکید کا معنی دیتا ہے، یعنی ترتیب کا بعد میں. مطلب یہ کہ پہلے تکبیر وہ کہے گا پھر تم تکبیر کہو گے. اور یہ فائدہ نوٹ کر لیں، اگر امام صاحب نے ابھی تک تکبیر تحریمہ نہیں کہی، اگر امام صاحب نے ابھی تک تکبیر تحریمہ نہیں کہی اور مقتدی نے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو اس کی نماز باطل ہے. کیوں؟ کون آپ میں سے بتائے گا کیوں؟ سر یہ اس بات سے اس والی حدیث سے تو اس چیز کا استدلال نہیں کیا جا رہا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام سے پہلے سجدے سے سر نہ اٹھاؤ کہ میں تم سے اس بات کر ڈرتا ہوں کہ وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر امام نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی اور بندہ پہلے کہہ لے تو اس کی نماز باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی امام داخل ہی نہیں ہوا نماز میں، یہ اس سے پہلے داخل ہو گیا. تو کیا پہلے داخل ہو سکتے ہیں امام سے ہم نماز میں؟ نو سر. کیا خیال ہے؟ نو سر، اگر امام سے پہلے اسلام پھیر کے نکل جائیں تو کیا امام کی اقتدا ہو جائے گی؟ نو سر. ہاں. تو تکبیر تحریمہ اور سلام دونوں ارکان ہیں، ارکان نماز میں سے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریمو آ تکبیرو و تحلیلو آ تسلیم. نماز میں دیگر کام حرام کر دینے والی تکبیر تحریمہ، اس وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں ہم، کیونکہ اسے دیگر کام حرام ہو جاتے ہیں. صرف نماز کی طرف توجہ، نماز کے اندر رہنا ہے. وہ تحلیلوہا، اور ان کاموں سے حلال کر دینے والا سلام ہے، یعنی سلام سے ہم حلال ہو جاتے ہیں، ہم گفتگو کر سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں، ہم دیگر معاملات کر سکتے ہیں. تو جب امام نے ابھی تکبیر کہی نہیں، وہ داخل ہی نہیں ہوا، تو یہ بندہ پہلے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ لہذا تکبیروں کا معنی پھر تم تکبیر کہو. اچھا، امام کی مخالفت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا. امام کی مخالفت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 کہ آپ سبقت لے جائیں امام سے، اور یہ حرام ہے، اور یہ حرام ہے. دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اما یخشى احدکم او لا یخشى احدکم اذا رفع راسه قبل الامام ان یجعل اللہ راسه راس حمار او یجعل صورته صورت حمار. کیا تم میں سے کوئی ڈرتا نہیں اس بات سے کہ جب وہ امام سے سبقت لے جاتا ہے یا اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو یا اس کی صورت کو اللہ گدھے کی صورت بنا دے؟ یا آپ نے کہا سر کو، یا آپ نے کہا اس کی پوری صورت اللہ گدھے کی بنا دے. یہ وعید ہے، اور وعید جو ہے وہ کسی حرام کام کی ہوتی جو جائز نہ ہو، اس کا ارتکاب کرنے سے وعید ہوتی ہے. کبیرہ گناہ کی نشانی اور علامت ہے کہ اس کے بارے میں کوئی وعید یا لعنت یا کوئی غضب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہو. یہ کبیرہ گناہ کی علامت اور نشانی کہ اس کے کرنے والے پر کوئی سزا یا وعید بیان ہو. صغیرہ گناہ کرنے والے پر وعید نہیں بیان ہوتی. لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی مخالفت 3 طرح سے ہو سکتی ہے. ایک ہے امام سے آگے بڑھنا، اور یہ حرام ہے. ایک ہے امام کے ساتھ ساتھ چلنا، بالکل ساتھ ساتھ، یہ مکروہ ہے. ایک امام سے پیچھے رہنا. اس کی 2 حالتیں ہیں، یا تو تھوڑا پیچھے رہنا ہے یا بہت زیادہ پیچھے رہنا ہے. اگر تھوڑا پیچھے رہنا ہے تو یہ مکروہ ہے، یعنی مطلب تھوڑے کا ہمیں امام کے متصل بعد جانا ہے، نہ کہ ایک وقفے کے بعد. ہاں اگر ایک جان بوجھ کے کافی لیٹ ہو رہا ہے تو یہ جائز نہیں. لہذا امام کی مخالفت 3 طرح کی ہے. ایک آگے بڑھنا، یہ حرام ہے، اور ایک امام کے ساتھ ساتھ چلنا، یہ مکروہ ہے. ایک امام سے پیچھے رہنا اگر تھوڑا ہے تو مکروہ ہے، اگر زیادہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ اگر بھول گیا ہے، بھول کی وجہ سے یا مطلب نیند کی وجہ سے پیچھے رہ گیا ہے، اور بہت زیادہ پیچھے رہ گیا، مثلا سجدے میں تھا، دوسرے سجدے میں امام اٹھ گیا ہے، امام نے قرات شروع کر دی یا رکعت دوسری شروع کر دی ہے، ابھی سجدے میں سویا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں، تو اس حالت میں معذور ہے. اس حالت میں یہ معذور ہے، گناہ گار نہیں. اس طرح اگر ایک انسان نیند کے اندر آگے چلا گیا امام سے، یعنی سبقت لے گیا ہے، تو یہ معذور ہے. لیکن جان بوجھ کر انسان یعنی اگر ہوش و حواس کے اندر یہ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے اس طرح کر کے. اچھا، پھر امام کے کیسے ہمیں اقتدا کرنی چاہیے؟ امام کے پیچھے پیچھے متصل رہنا چاہیے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی جب امام کہے اللہ اکبر تو ہم کہے اللہ اکبر، جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ ہم کہے ربنا ولک، اس طرح کر کے اس کے پیچھے پیچھے رہیں. بہت زیادہ پیچھے بھی نہیں اور آگے بھی نہیں اور ساتھ بھی نہیں. یہ تینوں صورتیں جائز نہیں ہیں، کیونکہ یہ فا ہمیں بتا رہی ہے کہ بالکل تعقیب ہونی چاہیے. تعقیب کا معنی پیچھے، فوراً پیچھے پیچھے. یہ ہے ولا تکبروا، اور نہ سر میرے 2 سوال ہیں. اور نہ تکبیر کہو حتی یکبرا، حتیٰ کہ امام تکبیر کہہ لے. کبرا یکبر، تکبیر باب تفعیل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تکبیر کہنا. اور کبر یکبر یا
اس کا معنی بڑا ہونا ہوتا ہے، بڑا ہونا، کبر یکبر، بڑا ہونا، لیکن ہم اس کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، کبر یکبر، بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تعریفات جو ہے یا تو تحمید کے ساتھ ہوتی ہے، یا تکبیر کے ساتھ ہوتی ہے، یا تسبیح کے ساتھ ہوتی ہے، یا تحلیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ چار چیزیں اللہ کی حمد اور تعریف میں آتی ہیں، تکبیر، تحمید، تحلیل اور تسبیح۔ تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل۔ تسبیح کا معنی سبحان اللہ، تکبیر کا معنی اللہ اکبر، تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ، اور تحمید کا معنی الحمدللہ۔ یہ اکثر ان کے فضائل آپ حدیث کے اندر سنتے ہیں۔ یہاں مراد اللہ اکبر کہنا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان، جب امام کرے تو تم بھی کہو، حتی یکبرا، نہ تم تکبیر کہو حتیٰ کہ امام کہہ لے، مطلب یہ کہ سبقت نہ لے جاؤ۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو۔ وَلَا تَرْكَعُوا، اور نہ تم رکوع کرو حتیٰ یرکع، حتیٰ کہ امام کر لے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ تو اس وقت فقولوا، تم کہو ربنا لک الحمد، ربنا اللہم ربنا لک الحمد، یا ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم ربنا لک الحمد بھی بعض حدیث میں، اور خالی ربنا ولک الحمد بھی بعض حدیث کے اندر موجود ہے۔ دونوں میں سے جو بھی آپ الفاظ کہہ لیں وہ صحیح ہے۔ اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری ہی تعریفات ہیں، تمام قسم کی تعریفات تیرے لیے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا سَجَدَ، جب امام سجدہ کرے، فَاسْجُدُوا، تو تم پھر سجدہ کرو۔ وَلَا تَسْجُدُوا، اور نہ تم سجدہ کرو، حَتَّى يَسْجُدَ، حتیٰ کہ وہ سجدہ کر لے، یعنی سجدے میں چلا جائے۔ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، اور جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، فَصَلُّوا قِيَامًا، تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ، تو پھر تم سارے جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھو، پھر تم سارے بیٹھ کر نماز پڑھو۔ رواہ ابو داؤد وہذا لفظ، اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ ان کے الفاظ ہیں، لیکن اصل اس حدیث کی صحیح ہے۔ اب اس حدیث کے اندر ہمیں امام کی اقتداء کا حکم ہے، اور امام کی اقتداء امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، امام کے پیچھے پیچھے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ متصل نہیں بلکہ تھوڑا فاصلہ ہونا چاہیے۔ امام جب حرکت میں آگے منتقل ہو، پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اب سوال یہ کہ کیا امام کی اقتداء صرف ظاہری افعال میں ہے، یا کہ عقیدے کے اندر، نیت کے اندر، اور جو ہے وہ نماز کی کیفیت کے اندر بھی ہے؟ تو صحیح بات یہ کہ امام کی اقتداء ظاہری افعال میں ہے، باقی نیت کا ایک ہونا ضروری نہیں، نیت کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام کی نفلی ہو سکتی ہے، مقتدی کی فرضی ہو سکتی ہے، مقتدی کی فرضی نماز ہو سکتی ہے، امام کی نفلی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آگے اس بارے میں احادیث آئیں گی، جیسا کہ اس کے بارے میں احادیث آگے آئیں گی۔ اور اسی طرح اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کی اصل امام بنانے کا مقصد اقتداء اور مطابت ہے۔ امام کو اصل امام بنانے کا مقصد اس کی مطابت کرنا، اس کی اقتداء کرنا ہے، اور اگر مطابت اور اقتداء نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں امام کے پیچھے کھڑا ہونے کا۔ البتہ کچھ چیزیں امام کی اقتداء سے، امام کے مطلب کہ امام بنانے کی، اس سے مستثنا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر نیت کا مختلف ہونا، امام اگر فرضی پڑھ رہا ہے تو مقتدی کی نفلی ہو سکتی، یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آگے دلائل انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ، بعض لوگ اس ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں، من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ لہ، جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کو کافی ہو جائے گی۔ یہ حدیث ضعیف ہے، کہ کوئی صحیح سند نہیں ہے، لہذا سورہ فاتحہ مستثنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں امام کے پیچھے ہوں یا اکیلے ہوں، نفلی نماز ہو، فرضی نماز ہو، جو بھی نماز ہو، اس کے اندر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث واضح ہے، اور حدیث کے اندر خاص نہیں کیا گیا کہ امام کے پیچھے ہو یا اکیلا ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میرے پیچھے قرات کرتے ہو، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہاں، اور میں سوائے فاتحہ کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو، یعنی خاموشی کے ساتھ سنا کرو۔ وہ حدیث بھی اس کو واضح کر رہی ہے۔ بہرحال مزید انشاءاللہ اس بارے میں حدیث آ رہی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، اسی بار اکتفا کرتے ہیں، اگلی حدیث انشاءاللہ کل ہم مکمل کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔